نے کیا، حضرت یحییٰ نے کیا، حضرت ابراہیم نے کیا، حضرت اسماعیل نے کیا، حضرت موسیٰ نے کیا، حضرت عیسیٰ نے کیا۔ تم وہ ذکر کرو جو ذکر صحابہ نے کیا، صدیق اکبر نے کیا، فاروق اعظم نے کیا، عثمان غنی نے کیا، مولا علی نے کیا، امام حسین نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ان کے نائبین نے کیا، ائمہ مجتہدین نے کیا، تمام مجددین نے کیا، غوث اعظم نے کیا، خواجہ غریب نواز نے کیا۔ تمام خانقاہوں میں جو ذکر ہوتا رہا، جس ذکر کی ضربوں کی برکت ہے اسلام ترقی کرتا رہا، اسلام چمکتا رہا، پھلتا رہا، پھیلتا رہا، پھولتا رہا۔ تم اس کا ذکر کیا کرو۔ وہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ وہ ذکر ہے ذکر بالجہر۔ وہ ذکر ہر دور میں ہر خانقاہ میں ہوتا رہا، اللہ رسول کی خوشی و رضا کے لیے۔ وہ ذکر تمام خانقاہوں نے کیا، چاہے تمام خانقاہ قادریہ ہوں، خانقاہ سہروردیہ ہوں، خانقاہ ابوالعلائیہ ہو، خانقاہان نقشبندیہ ہو، خانقاہان چشتیہ ہو، یا خانقاہ کوئی بھی خانقاہ ہو، کوئی بھی ولی ہو، بزرگ ہو، سب نے ایک ہی ذکر کیا ہے۔ آج ہم وہ ذکر کریں گے جس ذکر کو لے کر مولانا حضرت عبدالکریم شاہ آپ کے اس علاقے میں تشریف لائے تھے۔ آج ہم وہ ذکر کریں گے۔ انہوں نے بھی یہی ذکر کیا، تمام علماء یہی ذکر کرتے ہیں، تمام صوفیہ یہی ذکر کرتے ہیں، تمام اصفیاء، اتقیاء، انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، سب نے جو ذکر کیا۔ آج ہم اللہ و رسول کی خوشی و رضا کے لیے کم از کم 5 مرتبہ ہم اس کا ذکر کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے سب سے راضی ہو جائے۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے جو ہر دور میں کیا گیا ہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی بلند آواز سے پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی قبول فرمائے گا اور آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی خوشی و رضا کے لیے بلند آواز سے آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے جو ہر دور میں یہ ذکر کیا گیا۔ فرشتوں نے بھی یہ ذکر کیا، ملائکہ نے اسی کا ذکر کیا، تمام ملائکہ مقربین نے اس کا ذکر کیا، جبریل امین بھی یہی ذکر کرتے ہیں۔ جو ذکر ملائکہ کر رہے ہیں، ملائکہ مقربین کر رہے ہیں، انبیاء کر رہے ہیں، چلیے ہم اور آپ سب بھی پاکہ درگاہ کی سرزمین پر بیٹھ کر حضرت شاہ عبدالکریم کے عرس کے موقع پر ہم وہی ذکر بالجہر اللہ و رسول کی خوشی و رضا کے لیے کرتے ہیں۔ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہ ذکر ہر دور میں ہوا ہے، ہر خانقاہ سے اسی ذکر کی ضربوں کی آوازیں آتی رہی ہیں، یہی ضرب حق لگایا جاتا رہا ہے۔ تو چلیے ہم اور آپ سب بھی اللہ و رسول کی خوشی و رضا کے لیے اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ 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 ہو، 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 لا الہ الا اللہ،
محمد الرسول اللہ، اللہ رسول کی خوشی و رضا کے لیے ہم نے یہ ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، حضور ہم کون سا عمل کریں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تم 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کر لیا کرو، اور 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم جو دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ آج دنیا میں مسلمان بڑا ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، مارا اور کاٹا جا رہا ہے۔ ہندوستان اس سے چھوٹا نہیں ہے، بہار اور بنگال بھی اس سے چھوٹا نہیں ہے، آسام اور یوپی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ کیا ہندوستان میں مسلمان ذلیل و خوار نہیں ہو رہے ہیں، رسوا نہیں ہو رہے ہیں، پریشان نہیں کیے جا رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت سے کہا گیا، حضور کیا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کرو، اور اس کے بعد تو تم جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ تو 1.25 لاکھ مرتبہ تو ہمارا ایک نشست میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، میں اس کو روزانہ پڑھتا ہوں۔ اب یہ دیکھنے جا رہے ہیں بیچارے ہاتھ میں چپل لے کر کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، آ کے مجھے بتائیں گے۔ تو اب اگر دعا میں بھی آپ شامل نہیں ہوں گے تو کیا کسی کے موت اور کسی کے جنازے میں، مسلمانوں کے جنازے میں آپ شرکت کریں گے؟ جب آپ دعا میں بھی شرکت نہیں کر سکتے، ہم کوئی اپنے لیے تھوڑی بول رہے ہیں، آپ کی زبان میں قبولیت دعا کی تاثیر کے ظہور کے لیے ہم آج یہ تقریر کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے کہا گیا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تم 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کر لیا کرو، اس کے بعد جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو آج ہم اتنا ذکر اور ورد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لوگ ڈھونڈنے چلے جائیں گے کہ یہ لکھا کہاں ہے، تاکہ آ کے آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو چلیے ہم اس کا ورد کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم از کم 5 مرتبہ آپ اس آیت کریمہ کا ورد بلند آواز سے کیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ عوام اسٹیج والوں کو دیکھتی ہے، نظر رکھتی ہے، ہم نہیں دیکھتے تو نہیں دیکھتے، اس لیے کہ ہماری عادت ادھر ادھر دیکھنے کی نہیں ہے، مگر جانتے سب ہیں۔ مگر یہ قوم کسی کو بخشتی نہیں ہے، چھوڑتی نہیں ہے، یہ دیکھتی رہتی ہے کہ اسٹیج والے جو علماء بیٹھے ہیں یہ تو خواص ہیں، ہم تو عوام ہیں، یہ خواص پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ قوم دیکھتی ہے۔ پھر اسٹیج والوں کو دیکھ کر یہ زمین والے بھی پڑھتے ہیں، اسٹیج والوں کو دیکھ کر یہ زمین والے پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں نہ بتائیں، ہم جانتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اگر دعا کر دیتے تو دعا قبول ہو جاتی، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک نسخہ عطا فرمایا تم اس دعا کا ورد کیا کرو، اور پھر اللہ سے یہ وہ کچھ مت مانگو، بس اتنا مانگو کہ اللہ میری زبان میں قبولیت دعا کی تاثیر پیدا فرما دے۔ جب تمہاری زبان میں قبولیت دعا کی تاثیر پیدا ہو جائے گی تو تم جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو 25 مرتبہ پڑھنے کے لیے فرمایا ہے، مگر آپ تو ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ چلیے آپ نے ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا تو 25 سے تعداد یہاں زیادہ ہے، تو اللہ کے حکم سے وہ 25 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ایک مرتبہ آپ حضرات بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریے، پڑھیے۔ یہ تو آپ کا عاشقانہ، عاجزانہ، مخلصانہ، مفلسانہ، خادمانہ بارگاہ رسالت میں درود آپ نے پیش کیا۔ اس میں بڑی والہیت ہے، یہ بنگالی درود ہے، بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، آپ بڑے والہانہ انداز سے پڑھتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے ایک درود شریف لکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس درود کا بھی آپ ایک مرتبہ ورد کر لیں، جس کو 25 مرتبہ ورد کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ پڑھیے، استغفر اللہ لی، الصلاۃ والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم بإذن اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا محلل بِإِذْنِ اللہ۔ الہ العالمین، بزرگوں نے، اولیاء کرام نے جن جن دعاؤں کے ورد کا حکم دیا، ہم نے کیا۔ اے اللہ، اس ذکر و اذکار کی برکت سے ہماری زبان میں قبولیت دعا کی تاثیر پیدا فرما دے۔ اے اللہ، قبولیت دعا کے تاثیر کی ظہور کے بعد ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا ان مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، عظمت عطا فرما دے، وقار عطا فرما دے، خلوص عطا فرما دے، اور عزت تیرے جنوں فلوس عطا فرما دے۔ اے اللہ، آج اگر مسلمان ذلیل الرسوا ہوگا، مسلمان اگر کفار و مشرکین کے ہاتھوں ذلیل الرسوا ہوگا، تو اسلام آگے کیسے بڑھے گا؟ اسلام ترقی کیسے کرے گا؟ اسلام عروج و ارتقاء کے منازل کو کیسے پہنچے گا؟ اے اللہ، تو اپنے پسندیدہ اسلام اور اپنے پسندیدہ دین اسلام اور اپنے رسول کی امت اجابت کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں کہ تیرے رسول کی امت اجابت یہ گنہگار ہے، ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، جفاکار ہیں، خطاکار ہیں، ناہنجار ہیں، مستحق عذاب نار ہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں کہ ہم بدعمل ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے رسول کی امت اجابت کی بدعملی کو مت دے۔ اے اللہ، تو اپنے رسول کی امت اجابت کے دلوں میں اپنے رسول کی محبت کو دے۔ اے اللہ، اسی محبت رسول کا واسطہ مالک و مولا کربلا والوں کے صدقے میں، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے صدقے میں، اے اللہ مولانا عبد الکریم کے صدقے میں اور تمام اولیاء بنگال کے صدقے میں، مالک و مولا اس لٹی کٹی پٹی قوم کو عظمت رفتہ عطا فرما دے، ان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، کرم فرما، فضل فرما، اپنے رسول کی امت اجابت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما،
مجھ سے کہا گیا کہ آج تقریر نہیں کرنا ہے، آپ کو دعا کرنا ہے، تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس علاقے کی زمین سے، اس علاقے کی زمین پر تعمیر مسلمانوں کے گھروں سے، مسلمانوں کے گھروں کی زمین پر تعمیر عمارت سے، عمارت کے در و دیوار سے، در و دیوار پر قائم چھتوں سے، اور چھتوں کے نیچے رہنے والے جملہ باشندگان کی زندگیوں سے، جملہ حاضرین، جملہ خواتین، جملہ مریدین، جملہ طلباء، جملہ علماء بشمول من سب کی زندگیوں سے، جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے اور اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا، شفاؤں کا نزول فرما دے، ظہور فرما دے۔ اے اللہ، حضرت شاہ عبد الکریم کے عرس میں ذکر و اذکار کی برکت سے پروردگار عالم اس علاقے بنگال کے، بہار کے، آسام کے، یو پی کے، پورے ہندوستان کے، عالم اسلام میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی زندگیوں سے جملہ سیاروں کی نحوستوں کو دور فرما کر اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا، شفاؤں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ کرم فرما۔ آج کہتے ہیں باغیان اسلام، دشمنان اسلام، کہ یہ قوم مکھ دھارا سے ہٹی ہوئی ہے، مکھ دھارا سے ہٹی ہوئی ہے، یہ ان پڑھ قوم ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یہ پنچر بنانے والے لوگ ہیں، یہ ڈینوماٹک کرنے والے لوگ ہیں، یہ رکشہ پولر رکشہ چلانے والے لوگ ہیں، یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، یہ مکھ دھارا سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ الزام کہ ہم مکھ دھارا سے ہٹے ہوئے، یہ منحوس لوگوں، ہمیں تم کہتے ہو کہ ہم مکھ دھارا سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ مین اسٹریم میں نہیں ہے، تو یہ منحوس لوگ ایسے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ آج ہماری تمہاری گزر گئی، ہم نے نہیں پڑھا، تم نے نہیں پڑھا، ہماری تمہاری گزر گئی۔ آج اسی بنیاد پر ہمیں یہ جملہ سننے کو مل رہا ہے کہ یہ قوم مکھ دھارا سے ہٹی ہوئی ہے۔ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں کے آگے یہ جملہ نہ آئے، تمہاری نسلوں سے یہ جملہ بھول جائے کہ یہ مکھ دھارا سے ہٹی ہوئی قوم ہے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، علم حاصل کرو، دین کی تعلیم حاصل کرو، دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرو۔ اے لوگو، اسلام نے کہیں منع نہیں کیا ہے کہ اصلی تعلیم حاصل مت کرنا، اسلام نے کہیں منع نہیں کیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا ہے، تو اتنا کہا ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا بقدر ضرورت، بقدر ضرورت علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، لیکن دنیاوی تعلیم، اصلی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نے کہیں منع نہیں کیا۔ اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ بنگلہ مت پڑھنا، ہندی مت پڑھنا، اردو مت پڑھنا، انگلش مت پڑھنا، ملیالم مت پڑھنا، تمل مت پڑھنا۔ اسلام نے کہیں منع نہیں کیا ہے۔ اے لوگو، علم دین بھی حاصل کرو اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو، تاکہ اپنے بچوں کو حاصل کرو، پڑھاؤ۔ آج لوگوں نے تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیا، ایجوکیشن کو اتنا مہنگا کر دیا کہ عام لوگوں کی پہنچ سے ایجوکیشن کو دور کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا۔ 5 کروڑ اور 10 کروڑ کا ڈونیشن مانگ رہے ہیں، تو اس قوم کے پاس 5 کروڑ اور 10 کروڑ کہاں ہے؟ اے اللہ، اس قوم کی زندگی سے، اس قوم کے جسم سے، اس قوم کے ہاتھوں سے، اس قوم کے گھروں سے اور اس قوم کے ہاتھوں سے بے برکتی کو دور فرما دے، اپنی برکتوں کا نزول فرما دے، اور ان کے روزی روزگار میں، کاروبار اور تجارت بھیپسا میں ترقی عطا فرما دے۔ اتنا عطا فرما، اتنا عطا فرما، اتنا عطا فرما دے
کہ یہ منحوس لوگ ایجوکیشن کو چاہے کتنا ہی مہنگا کر دے، مگر یہ قوم اپنے بچوں کو پڑھانے پر مجبور ہو جائے، اپنے بچوں کو پڑھائے، آئی ایس بھی بنائے، پی سی ایس بھی بنائے، انجینئر بھی بنائے، ٹیچر بھی بنائے، علم دین بھی حاصل کرائے اور علم دنیا بھی حاصل کرائے۔ اے اللہ ہمارا سینہ خوف اور خشیت الہی کا گنجینہ بنا دے، ہمارا سینہ محبت رسول کا مدینہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایک بنا، نیک بنا، ہم میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، ہمیں اپنے رسول کی وفاداری میں زندگی عطا فرما اور رسول ہی کی وفاداری میں موت عطا فرما، کلمہ شہادت پر زندگی عطا فرما اور کلمہ شہادت پر موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا دے، ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ بنا دے، ناشر بنا دے، علم نافع عطا فرما، ان طلباء کو قوت حافظہ عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل، انتا قوی نجنا عن قہرک یوم الخلل۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، حسبی اللہ، شہد اللہ، سمع اللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، تبارک اللہ، قل هو اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھے اراکین عرس نے اور یہ علماء حضرات نے سب نے منع کیا، آج آپ کو تقریر نہیں کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا ہے، پروگرام چلتا رہے گا۔ یہ بنگلہ بھاشی بختہ موجود ہیں، بنگلہ بھاشی بختہ ابھی دوئیٹا مقرر باقی، ہمیں تو اردو بھاشی بختہ، ہمیں اردو بھاشی بختہ، تمہیں اردو کوتا بولتے پاربے نا، ہمیں بنگلہ کوتھائے بولتے پاربے نا، ہمیں کیوں کرو؟ تو بہرحال ابھی بنگلہ زبان کے مقررین موجود ہیں، ان کی تقریریں ہوں گی بنگلہ زبان میں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بنگلہ بھاشی بختہ جو ہیں، یہ بنگالی مقرر صاحبان، یہ میری تقریر کا وہ جو اردو میں نے پیش کی، اس کا وہ انواد بولتے ہیں، انواد پیش کر دیں تو بہت اچھا رہے۔ السلام علیکم۔